سنیے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے پابندی سے، نفل اتنا نہیں پڑھتی، روزہ اتنا نہیں رکھتی، صرف رمضان کا رکھتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان بیٹھتی ہے، لوگوں سے بات کرتی ہے، تو اس کے کردار و عمل گفتار سے خوشبو پھوٹتی ہے جس سے سب لوگ معطر ہوتے ہیں اپنے آپ کو۔ حضرات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ زبان کی اہمیت بہت ہے جناب۔ یہ زبان صرف مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے سزا بھی ہے اگر ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ مدینے کی شام ہے کہ نہیں؟ آپ کے مائک میں اتنی آواز ہے کیا؟ اگر ہے تو بڑھا دیجئے ورنہ صبر کیجئے۔ مدینہ کی شام، شام طیبہ، مدینہ کی شام۔ اب بتائیے کہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، اکو مت دیجئے گا، اور کلمہ کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو مومن، مسلم، ایمان والے سمجھتے ہیں، سمجھنا بھی چاہیے۔ اور حال یہ ہے کہ اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے، ان کے شہر سے منسوب جلسے میں بیٹھ نہیں سکتے، آ نہیں سکتے۔ اگر آ بھی جاتے ہیں تو سرکاری اسکول میں جس طرح ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اٹینڈنس بناتے ہیں اسی طرح سے بنا کے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ دیکھ لیجئے ہم آئے تھے، ایسا مت کہیے گا کہ ہم نہیں آئے تھے، رہے نہیں تھے، یہ الگ بات ہے۔ اچھا، دوسری بات سنیے، چونکہ پہلی تقریر ہے اس لیے سب کہنا ضروری ہے۔ جتنی ایمانداری سے آپ کو نعت سننے میں مزہ آتا ہے نا، اگر اتنی ہی ایمانداری سے قرآن اور حدیث کی بات سننے میں اگر مزہ نہیں آ رہا ہے تو کسی پیر صاحب کے پاس جا کے علاج کرا لیجیے۔ کیا ہوگا؟ کسی پیر صاحب کے پاس جا کر کے علاج کرائیے، بابا کے پاس نہیں۔ جو تزکیہ نفس کرتے ہو ان کے پاس جا کے علاج کرائیے۔ خیر، دونوں سنیے، نعت بھی سنیے اور قرآن و حدیث کو بھی سنیے۔ نعت سے ایمان کی روح کو جلا ملتی ہے اور تقریر سے ایمان و عمل کی اصلاح ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو درود شریف تو یاد ہوگا، جن کو جو درود یاد ہے وہی زور سے پڑھیے، آواز سے، بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، ایک حدیث ہم کو یاد آ رہی ہے۔ جب میں آپ کو سلام کیا تھا نا تو کچھ لوگوں کی آواز آئی تھی اور کچھ لوگوں کی آواز نہیں آئی۔ ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہاں تو ابتدائی عشق میں عاشق فیل ہو گیا۔ ہم ایسے وقت میں تقریر کر رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ صبح کا 4 بج رہا ہے۔ یہ اہل اسٹیج جانتے ہیں کہ صبح کے 4 بجے جلسہ میں ہوتا کیا ہے۔ خیر، کیا کیجئے گا، صبر کیجئے۔ حدیث کیا ہے پتہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے پاس ایمان نہ ہو۔
بغیر ایمان کے کوئی جنت میں جائے گا؟ کبھی نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے اس کے پاس ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ آپس میں محبت کرو ایک دوسرے سے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے سے ایمان حاصل ہوتا ہے۔ آج اس وقت ہمارے ملک کا ماحول دیکھ لیجئے، اتحاد، امن و امان، بھائی چارگی، اخوت، برادرہوڈ، یہ سب اس دیش، اس ملک ہندوستان کی پہچان ہے۔ لیکن آج کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک اور بنگال کی کھاڑی سے لے کر کے گجرات تک دیکھ لیجئے، پورا نفرت کا بازار گرم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تمہارے پاس ایمان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ حضرات، آپس میں محبت کیسے ہوگی؟ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگانے سے محبت ہوتی ہے، دل میں تیر مارنے سے محبت ہوتی ہے۔ آخر محبت ہوگی کیسے؟ سوال سمجھ رہا ہے نا؟ ایک دم آپ کے ہی لب و لہجے میں تقریر کریں گے۔ ہم کو پتا ہے کہ یہاں پہ مسجع مکفہ عبارت سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، کہاں گیل اور کہاں با یہی سب سمجھتے ہیں لوگ، اس لیے زیادہ تر آسان لفظ میں بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ آخر یہ محبت آئے گی کہاں سے؟ تو حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ سلام پھیلانے سے محبت ہوتی ہے، اور محبت سے ایمان ہوتا ہے، اور ایمان سے جنت ملے گی۔ السلام علیکم، ایک حدیث کے بعد اتنا سا پاور بڑھا۔ السلام علیکم۔ اچھا سنیے، سلام کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، السلام کرنے کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے۔ بڑا چھوٹے کو، چھوٹا بڑے کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، باپ بیٹے کو، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو، ہر کوئی ہر کسی کو سلام کر سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں چونکہ علم کا معیار بہت ختم ہو چکا ہے، ہمارے یہاں ایک کے پیچھے 99 جاہل ہے، سمجھ رہے ہیں ریشیو؟ ایک کے پیچھے 99 جاہل ہے، چونکہ علم کا معیار ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیے گا گاؤں میں جو سینئر لوگ ہوتے ہیں، ضعیف لوگ، عمر دراز لوگ، وہ دیکھیں گے کہ نیا گاؤں میں آنے والا کوئی شخص، اسی گاؤں کا رہنے والا جو شہر سے آیا ہے، وہ انتظار میں رہیں گے کہ میرے پاس آئے گا تو سلام کرے گا۔ آج ہمارے یہاں کا کوئی بھی کتنا بڑا ہو جائے، کتنا بڑا ہو جائے، امام الانبیاء سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتا ہے آج تو شوہر اپنی بیوی کو سلام نہیں کرتا ہے، پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر مرد عورت کو سلام کر لے تو پھر وہ مرد کس بات کا رہے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ مرد شراب پی لے چلے گا،
وہ مرد آرکیسٹرا میں لڑکی کی جگہ خود ناچ لے تو چلے گا، لیکن مرد عورت کو اگر سلام کر دے تو پھر وہ مرد رہے گا نہیں۔ آپ لوگ بھی شوہر ہوں گے نا، نکاح ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ نہیں ہوا تو جلدی کر لیجئے، کمارا مرنا اسلام میں اچھا نہیں ہے۔ یا اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام میں کنوارا مرنا اچھا نہیں ہے۔ کب تک چھوارا کھائیے گا؟ شادی کر لیجئے، کنوارا مت رہیے۔ حضرات آج بڑا مسئلہ ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو سلام نہیں کرتا ہے، اب بیوی بھی اتنی سیدھی ہے جلیبی کی طرح، وہ بھی سلام نہیں کرتی، کیا کرے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا سنیے۔ کئی مرتبہ کئی صحابی کوشش میں رہتے تھے کہ آج حضور کو سب سے پہلے سلام کر کے سب سے پہلا سلام کرنے والا میں بن جاؤں گا۔ کئی مرتبہ کئی صحابہ کرام پلاننگ کر کے بیٹھتے تھے کہ آج حضور سے پہلے میں سلام کر لوں گا، مگر حضرات اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تقریر نہیں کیا ہے، بلکہ جب ضرورت پڑی ہے تو امت کو عمل سے سکھایا بھی ہے۔ حضرات اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موقع نہیں دیا، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ عمر دراز ہو، چاہے وہ ضعیف العمر ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر امت کا کوئی فرد سامنے آیا تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ نے سلام کیا۔ اور آج ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ سلام کرے گا۔ حضرات اس انتظار میں مت رہیے، السلام علیکم اگر یہی بات پہلے کہہ دیے ہوتے تو یہ ٹائم نہ پاس ہوتا ہے۔ اب سلام نہیں کیجیے گا، ہم حدیث سنائیں گے آپ۔ حضرات ایک واقعہ سنیے، سلام اصل میں کیا ہے؟ دعا ہے، دعا۔ دیکھیے ہر مذہب کا اپنا اپنا ایک جو ہے سلام کرنے کا انداز ہے، مگر ہم کسی پہ کمنٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ سلام کیا ہے؟ دعا۔ یاد رکھیے گا، السلام علیکم اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ پر سلامتی ہو۔ مان کے چلیے کہ اگر آپ گڈ مارننگ کہتے ہیں صبح میں، اب کوئی آدمی نیند سے اٹھا ہو اور اسے خبر ملی ہو کہ آپ کا کوئی چہیتا اپنا ایکسیڈنٹ کر کے دنیا سے انتقال کر گیا ہے، اور وہ بیچارہ غم کے مارے اہل خانہ کے ساتھ مغموم اپنے گھر میں بیٹھا ہے، آپ اسے کہتے ہیں گڈ مارننگ۔ آپ ہی بتائیے اس کا مارننگ گڈ ہے؟ تو کیا کہیے گا اس کو؟ آپ کون سا میننگ ہے گڈ مارننگ کا؟ لیکن آپ کہیے السلام علیکم، تو حضرات سلامتی چاہے خوشی کا وقت ہو یا غم کا وقت ہو، دونوں وقت میں سلامتی ایگزسٹ کر رہا ہے، سوٹیبل کر رہا ہے، مناسب لگ رہا ہے۔ اس لیے اسلام نے ایک ایسی دعا اس کے ذریعے سے اپنے ماننے والے کو سکھایا ہے کہ جب بھی بولو گے مناسب سمجھ میں آئے گا، غیر مناسب کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو آج ہم کو بھی چاہیے کم سے کم کہ اس کو پھیلائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ۔ اچھا یہ بتائیے کہ پھیلانے سے کیا ہم مطلب سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ عطر کی شیشی ہو اور اس کے ڈھکن کو آپ بند کر دیجئے، اب پورے مجمع میں اس کو گھمائیے، سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے نا؟ ہو جائیں گے نا سب لوگ بے ہوش؟ پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا ڈھکن کھولیے اور اس کے بعد پھیلائیے، تب خوشبو پھیلے گی۔ مطلب کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، 4 نوجوان بیٹھا رہے گا یا 4 کوئی بھی لوگ،
عورتیں اگر 4 کو بیٹھ جائیں تو سمجھیے کہ آج تو اتہاس کا وہ پنا کھلے گا جو آج تک کبھی کھلا نہیں ہے۔ من میں عورتیں ہم کو دعا دے رہی ہوں گی، خیر کوئی بات نہیں، ہم تو دعا لے رہے ہیں۔ حضرات، کسی بھی کیٹیگری کا، چاہے وومنس کیٹیگری ہو یا مینس کیٹیگری ہو، اگر 4 لوگ بیٹھ جائیں اور ایک شخص آ رہا ہو گاؤں کا، یہ چاروں دیکھ کر کے اس کو کہتا ہے دیکھو خبیث آ رہا ہے، مردود آ رہا ہے، بدماش آ رہا ہے، جیسے قریب آئے گا تو کہ السلام علیکم چچا، اور اس سے پہلے اتنا اس کے بارے میں الٹی کیا ہے، اتنا الٹی کیا ہے کہ مت پوچھیے۔ اس سلام کا کوئی مقام نہیں ہے۔ سلام کا مطلب ہے کھولیے، کیا؟ دل کھولیے، وہاں سے کینہ کو نکالیے، قدورت کو نکالیے، ایک دوسرے کے لیے جو گندگی ہے اس کو نکالیے، اور دل صاف کر کے کہیے السلام علیکم۔ جب آپ یہ سلام کہیں گے تو آپس میں محبت ہوگی، جب محبت ہوگی تو ایمان ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن آج کیا ہے، پہلے بھر مطلب گالی دے لیتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، یا پھر سلام کرنے کے بعد بھر مطلب گالی دیتے ہیں۔ اس سلام کا کوئی مطلب نہیں۔ اچھا سلام کیا ہے؟ ارے بھائی سلام کیا ہے؟ ارے یار بھول گئے کیا آپ لوگ؟ ابھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے تھا وہ کھڑا کر دیا ہوتے ہم، بھول گئے کیا؟ دعا ہے دعا۔ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ، اس مجمع میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بھول جائے تو کھڑا کر دیتے ہیں۔ دعا ہے دعا۔ دیکھیے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ہماری تقریریں نہیں ہو پائیں گی، سلامے پہ تقریر ہو رہی ہے۔ اچھا خیر کوئی بات نہیں ہے، ابھی بلیاوی صاحب کو آپ لوگوں کو سننا ہے، جن کی آواز صرف اس طرح کے جلسے میں نہیں بلکہ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں گونج چکی ہے۔ وہ مقرر آج آپ کے یہاں آ رہے ہیں اور آپ تو میلاد بنائے بیٹھے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کے گھر بھی لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ اسی طریقے سے حضور جو ہے ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے سلام کیا۔ طریقہ سنیے، طریقہ بہت ساری چیز سیکھنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو۔ اچھا سنیے، پہلے کے مکان میں اور آج کے مکان میں فرق ہے۔ پہلے 1 یا 2 کمرے کا مکان ہوا کرتا تھا، لیکن اب تو بھائی بڑے بڑے محلات بن رہے ہیں، بڑے بڑے پیلیسز بن رہے ہیں، اور اس کا مین گیٹ اس گھر سے بہت دور ہوتا ہے، اور وہاں جو ہے بیل بٹن لگایا جاتا ہے۔ تو آج کی بات نہیں ہے، اس زمانے کی بات ہے جب لوگوں کے پاس 1-2 کمرہ ہوا کرتا تھا، اور ڈائریکٹ کوئی بھی آنے والا اس کے مین ڈور پہ جا کر کے دستک دیتا تھا، نوک کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے تو آپ جو ہے باہر سے سلام کیا۔ طریقہ بھی یہی ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب کسی کی یہاں جاؤ تو اہل خانہ کو سلام کرو، یہ نہیں کہ دندناتے ہوئے جو ہے گھس جاؤ سیدھے، نہیں، بلکہ جہاں پہ تم کو مناسب لگے کہ یہاں سے آواز دینی چاہیے وہاں پہ کھڑے ہو کے سلام کرو۔ سنیے گا، غور سے سنیے گا، آج میں اسی پہ تقریر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور گئے، سلام کیا، باہر سے آواز نہیں آئی۔ حضور نے پھر سلام کیا، باہر سے آواز نہیں آئی۔ حضور نے پھر سلام کیا، اب باہر سے آواز نہیں آئی۔ 3 مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، جب جواب نہیں آیا تو آپ واپس چلے گئے۔ اچھا سنیے، یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ارادہ کر کے جاتے ہیں، السلام علام تو کرتے نہیں ہیں، ایک دم بیٹھ جاتے ہیں،
اور کیا کہتے ہیں اپنے من میں کہ جب تک نکلے گا نہیں اور جب تک لوں گا نہیں اب تک واپس جاؤں گا نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور آج کل کا جو بھکاری لوگ چلا ہے مارکیٹ میں، وہ تو سمجھیے کہ پورا فجر تک کا نیت کر کے آتا ہے کہ اگر ظہر تک نہیں ملا تو میں فجر تک رہوں گا اور وقت تک رہ کر کے لوٹ لے کر کے جاؤں گا. حضرات طریقہ کیا ہے؟ حضور نے 3 مرتبہ سلام کیا، جب جواب نہیں آیا تو واپس آ گئے. اچھا سنیے، ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو سامنے والے سے ملنا نہیں ہوتا ہے تو اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے، جبکہ ابو کہاں ہوتے ہیں؟ گھر میں. آپ ایسے بچوں سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ آپ جب بوڑھے ہوئیے گا تو آپ کو روٹی کھلائے گا، جوتا کھلائے گا، جوتا. آپ نے اس کو بچپن میں جھوٹ بولنا سکھایا ہے. آپ گھر میں ہیں اور اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ جا کر کے انکل سے کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے. وہ بچہ اتنے سیدھا آتا ہے، کہتا ہے کہ ابو کہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہے. ایک دم سیدھا جواب دیا. یہ حال ہے. حضرات حضور نے 3 مرتبہ سلام کیا، تینوں مرتبہ جواب نہیں ملا، حضور واپس ہو گئے. جب حضور واپس ہونے لگے نا تو یہ صرف حضور کی خصوصیت ہے کہ حضور جہاں جہاں تشریف لے جاتے تھے وہاں وہاں آپ کے بدن کی خوشبو بتاتی تھی کہ محمد الرسول اللہ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی آپ دروازے سے دور ہونے لگے وہ صحابی کو محسوس ہو گیا کہ حضور جو ہے دور ہوتے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں. چنانچہ بڑی تیزی سے آپ باہر نکلے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا بات ہے، میں نے تم کو 3 مرتبہ سلام کیا مگر تم نے جواب نہیں دیا. غور سے سنیے گا، بتائیے ان لوگوں کے لیے چائے اہم ہے، بتائیے کتنی شرم کی بات ہے. یہ قوم جہاں رہے گی وہاں چائے پان یہی کرے گی. اتنی اہم بات، اور آج کی رات تو کم سے کم بیٹھ جانا چاہیے، لیکن لوگوں کو چائے پینے کی ضرورت پڑی. اللہ ان لوگوں کو چائے مبارک کرے، لیکن جنت میں چائے نہیں ملے گی. ہاں یہ بات سن لیجیے، جنت میں چائے نہیں ملے گی. جتنا پینا ہے دنیا میں پی لو، سمجھے. چائے والے سے تو پوری دنیا پریشان ہے، ہندوستان تو خاص طور سے پریشان ہے. اگر مولوی پریشان ہے تو کیا ہے، سمجھے. سن لیجیے حضرات، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تم کو 3 مرتبہ سلام کیا مگر تم نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سلام تو کیا، آپ نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، لیکن میں بہت دھیرے سے جواب دیا. کیا ہے؟ بہت آہستہ سے، بہت دھیرے سے میں نے جواب دیا ہے. حضرات آپ لوگ بیٹھ جائیے. تو کہا کہ کیا مطلب اس کا کہ تم نے دھیرے سے سلام کا جواب دیا؟ تو حضرات حدیث سنیے، حدیث سنیے. اس صحابی نے کہا کہ میں نے جواب دیا مگر آہستہ دیا، دھیرے آواز میں، کم آواز میں جواب دیا. تو حضور نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب؟ کہا یا رسول اللہ اس بات کو سنیے. اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے جو پہلی مرتبہ سلام کیا تھا اگر میں بلند آواز سے جواب دے دیتا تو آپ کی زبان مبارک سے جو ہمارے لیے 2 مرتبہ مزید دعا نکلی ہے یہ دعا نہیں نکل پاتی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ سلام دعا ہے، دعا. جب آپ کو یہ کوئی دعا دے رہا ہو تو آپ کدو کی طرح مت لٹک جائیے بلکہ کھل کر کے جواب دیجیے السلام علیکم. اگر کوئی آپ کو سنیے، آج مسئلہ سب سن لیجیے، اگر کوئی آپ کو کہے السلام علیکم تو اس کا آپ جواب دیجیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ.
ایک بڑھا کر کے، ایک بڑھا کر کے۔ مومن بخیل نہیں ہوتا، اور مومن کا ایمان جس خدا پر ہے وہ خدا بھی بخیل نہیں ہے۔ وہ خدا تو اس کو بھی دے رہا ہے جو اس کو نہیں مان رہا ہے۔ حضرات سنیے، جب کوئی سلام کرے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ جواب دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سلام میں اتنا کہہ دے تو سرحد کے پار مت جائیے گا، اتنا ہی بار کہہ دیجیے گا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے آپ میری تقریر شروع ہو رہی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے، سورۃ الاحزاب، سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 7071 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب بتائیے جلسہ چھوڑ کر کے روڈ پہ کوئی گھوم رہا ہے، اب بتائیے کس سے ڈر رہا ہے؟ اور اسے پوچھے گا اللہ کا ڈر ہے تو کہا ہاں کیوں نہیں، عشاء کی نماز پڑھے ہو تو نہ نہیں پڑھے، پھر کس کا ڈر ہے؟ بتائیے ایک افسوس کی بات بتائیں آپ کو، ہم لوگ کا کام ہی ہے تقریر کرنا، لیکن آپ لوگ دعا کر دیجئے کہ ہم لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ کون ایمان والا ہے بھائی جس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تو ڈرو اللہ سے؟ ایمان والے کو کہنا پڑے گا کہ اللہ سے ڈرو۔ تو حضرات ہم کون ایمان والے پتہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ابھی تک ہم ایمان نہیں لائے، یہی ایمان والے ہیں جسے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ اچھا ہمارے یہاں آج وہ زمانہ تھا کوئی رہا ہوگا، ہم لوگ کتابوں میں کہانیوں میں آج سن رہے پڑھ رہے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ سے امید وابستگی، یہ سب سکھایا کرتی تھی۔ آج کی ماں کیا کہتی ہے؟ بچے سو جاؤ ورنہ کتا آ رہا ہے۔ اب چونکہ ماں تو CBSE بورڈ سے پڑھ رہی ہے تو کہے گی ڈوگی آ رہا ہے کہ نہیں؟ پہلے بہار بورڈ سے پڑھتی تھی بیچاری تو کہتی تھی کتا آ رہا ہے، لیکن اب CBSE بورڈ سے تھوڑا سا ایڈوانس ہے، سمجھے؟ تو وہ ماں کہتی ہے ڈوگی آ رہا ہے، اور بیچارہ بھی چپ رہتا۔ اب بتائیے کہ جو ماں آج اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت، سلاتے وقت کتا سے ڈرا کر کے سلا رہی ہو، دودھ پلا رہی ہو، وہ بچہ اللہ سے ڈرے گا؟ آج بھی وہ کتے سے ڈرتا ہے۔ ہمارے یہاں 15 سال کا، 16 سال کا، 17 سال کا بچہ بچی بھیج دیجیے اکیلے، گیٹ سے ابھی پاؤں نہیں نکال، کہیں بائی دا وے کتا بول دیا تو سیدھے بیڈ پہ نظر آئے گا۔ حضرات قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ حضرات یہی تو ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، تبھی تو ہم سب سے ڈر رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو جائے تو کبھی بھی غیر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اللہ اس دل کو اپنی طرف مائل کر دیتا ہے، اور جب اللہ اپنی طرف مائل کرتا ہے تو غیر اللہ کے خیالات اور ڈر سے اس دل کو پاک کر دیتا ہے۔ حضرات آگے کیا کہا گیا؟ اچھا ایک بات بتائیں آپ لوگوں کو،
جن لوگوں کا نکاح ہو گیا ہے نا، ان لوگوں کے نکاح میں خطبہ میں پڑھا گیا ہے، لیکن میرا حال کیا ہے؟ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی زبان ٹرکی ہے، اور ہم کو ٹرکی آتی نہیں ہے، وہ ہم کو محبت کا پیغام بھیج رہی ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے قتل کا پیغام آیا۔ ایمان کا ماخذ، اعمال کا ماخذ قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن حدیث کی زبان عربی ہے، اور عربی ہمیں آتی نہیں۔ چاہے نکاح میں سورہ احزاب پڑھا گیا ہو یا سورہ مائدہ پڑھا گیا ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو ایک روایت ہے جس کو لے کر کے لوگ چل رہے ہیں۔ سن لیجیے، بیاہ کرنے کا حق ادا کر دیجیے۔ قرآن کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے لوگو جب بھی بولو نا تو سیدھا سیدھی بولو، یعنی سچ بولو، درست بولو، پرفیکٹ بولو، رانگ مت بولو۔ اچھا سنیے، ایک بات بتاتے ہیں کہ اس میں ایک چیز ایڈ کر لیجئے، ہماری طرف سے یا اپنی طرف سے ایڈ کر لیجئے کہ صحیح بولو مگر صحیح انداز سے بولو، کیونکہ بسا اوقات بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں صحیح تو ہوتی ہے مگر انداز اچھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کو اثر کرنے کے بجائے اس کو نفرت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کیا حضرت؟ اب سنیے کیسے۔ جیسے مانیے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر کے آئے، آپ کا کوئی ساتھی، آپ کے گھر کا کوئی فرد نہیں پڑھا ہو، آپ اس کو ایک لات ماریے اور کہیے حرام خور ابھی تک سو رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تم پر لعنت ہو، ملامت ہو، تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، جا کے پڑھو۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیے اور کہیے، اگر بابو ہے تو بابو، بابا ہے تو بابا، جو ہے طریقے سے کہیے کہ آپ کو احساس ہونا چاہیے آپ پر نماز فرض ہے، آپ بالغ ہو گئے ہیں، بال بچے دار ہو گئے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے رب کے یہاں؟ آپ نے نماز نہیں پڑھی، سورج نکل گیا، آپ سوئے ہوئے ہیں۔ حضرات یقیناً اس بات کا زیادہ اثر ہوگا۔ بات دونوں میں سیم ہے کہ نماز کے لیے کہا گیا ہے، مگر ایک کا انداز صحیح ہے، ایک کا انداز غلط ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی درست بات کرو، لیکن درست لب و لہجے میں، درست لب و لہجے کے طریقے میں تم کرو۔ حضرات اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے جتنے بگڑے ہوئے اعمال ہیں، جتنے گندے اعمال ہیں، جتنے گناہ زدہ اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام اعمال کو سدھار دے گا، اس کی اصلاح فرما دے گا۔ ایک فائدہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اب تک جو تمہارے گناہ ہوئے ہیں، صحیح صحیح بولنے کی وجہ سے، صحیح صحیح بات کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات اب سنیے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا کہ نہیں؟ اتنا غور سے کہا دیکھ رہے نہیں پیدا کیا؟ ہاں تو بولتے رہیے بھائی، تو لگے کہ آپ لوگ زندہ ہیں، ورنہ ہم لوگ دعا پڑھ لیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا گھبرا گئے گا؟ ارے اس کا معنی کوئی ڈینجرس نہیں ہے بھائی، ہم لوگوں کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس میں ہے کیا؟ یہی تو ہے۔ اللہ کے نہیں ہے کیا ہم لوگ؟ اس کی طرف نہیں جائیے گا، پارلیمنٹ میں جائیے گا، سب ادھرے جائے گا۔ حضرات سب کوئی کو اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا سنیے تھوڑا سا اپنا توجہ ادھر کیجئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جسم بھی عطا کیا. جسم عطا کیا کہ نہیں کیا ہے؟ اور اس جسم میں اللہ نے ایک ایک نایاب انمول اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے. ہاتھ ہے کہ نہیں؟ پاؤں ہے کہ نہیں؟ دونوں آنکھ ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کرتے ہوئے کہا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا اللہ نے یہ آنکھ دو تمہاری نہیں بنایا؟ یا کیا تم کو زبان اور دو ہونٹ نہیں دیا؟ حضرات سنیے، اللہ نے سب کچھ دیا، دو ہاتھ دیا، دو پاؤں دیا، دو کان دیا، دو آنکھ دیا. اس کی اہمیت ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میرے پاس ہے. جس کے پاس نہیں ہے، مال و اسباب خوب ہے، دولت خوب ہے، زمین خوب ہے، اولاد کی بھی کثرت ہے، اسباب کی بھی کثرت ہے، مگر اس کے پاس دو آنکھ نہیں ہے. حضرات وہ دنیا کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، لیکن آج ہم کو اللہ نے دیا ہے، کتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور بھی ضرور تمہارا رب تم سے وہ اپنی تمام نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف روپیہ کا سوال ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ صرف جوانی کا سوال ہوگا، بلکہ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھ، یہ تمام اعضائے بدن کا سوال ہونے والا ہے. حضرات سنیے، ان تمام اعضاء میں دو چیز بہت خطرناک ہے. سنیے سنیے، دو چیز بہت خطرناک ہے. حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ تم دو چیز کی ضمانت دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے کوئی. اب سنیے غور سے، آج کا جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج جو کو ایجوکیشن کا زمانہ ہے، آج جو مارکیٹوں کو رونق بنانے کا زمانہ ہے، آج جو دیگر اڈوں کو آباد کرنے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہر گھر گھر تک پہنچائیے تاکہ دنیا سے برائی کا خاتمہ ہو سکے اور مصطفیٰ کے پیغام کا عام تر عام ہو سکے. حضرات وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک کیا ہے؟ سنیے، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے. دو رانوں کے درمیان، اور دوسری کیا ہے؟ جو دو ڈاڑھ کے درمیان، یعنی ایک پرائیویٹ پارٹ اور ایک زبان. حضور نے فرمایا کہ تم یہ دو چیز کی گارنٹی دو. آج تو گارنٹی دینے والے بہت سارے لوگ ہیں نا، جب وہ آپ کا ووٹ لے لیتے ہیں تو آپ کو ایک دم روڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو روڈ پہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ جس دن کوئی طاقت کام نہیں آئے گی، جس دن تمام انبیاء اور رسول کہیں گے اذهبوا الی غیری، اس دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملی میں شفاعت کے دروازے سے داخل کر کے آپ کو چھپائیں گے اور چھپا کر کے آپ کو سرخرو بنائیں گے. اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حدیث ہے، فرمان ہے. آقا فرماتے ہیں تم دو بات کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں. حضرات ایک کون ہے؟ جو یہ دو ران کے درمیان ہے، اور دوسرا کون ہے؟ جو یہ دو ڈاڑھ کے درمیان ہے. حضرات زبان کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سب سے زیادہ ہمارے جسم میں جو خطرناک حصہ ہے وہ زبان ہے. شرمگاہ یعنی پرائیویٹ پارٹ بھی اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ خطرناک زبان ہے. زبان. حضرات عربی میں ایک لائن ہے کہ جرمہ صغیر جرمہ کبیر،
زبان کی جو بناوٹ ہے نا، بناوٹ یہ بہت مختصر ہے، اور مختصر ہونے میں بھی یہ کمال ہے بھائی۔ اگر 5 فٹ کی زبان ہوتی تو اتنا بڑا ڈبہ میں کیسے رکھتے اس کو؟ زبان کی جسامت بہت چھوٹی ہے، مگر اس کا جو جرم ہے، اس سے جو ہونے والے گناہ ہیں، کہا جاتا ہے جرمہ کبیر، اس کا جرم اتنا بڑا بڑا ہے، اتنا بڑا بڑا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا بڑا ہے۔ حضرات، آج تو ہم اس کا کوئی مطلب سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی ڈر نہیں ہے، ہمارے اندر خوف نہیں ہے۔ حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے حضور کی حدیث سنیے، حضور نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھایا ہے۔ آج اگر کوئی نعرہ لگا کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ لے، کوئی کچھ کہلا کر کے مسلمان کہہ لے، کوئی کچھ کر کے مسلمان کہہ لے، ایمان والا کہہ لے، لیکن حضور نے 3 مرتبہ قسم کھایا ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام حیران و پریشان ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ، وہ کون بد نصیب ہے جو مومن نہیں ہے؟ وہ کون بد نصیب ہے جو مومن نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن نہیں ہے جس کی زبان کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ آج دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں بولٹ ٹرین جتنا تیز نہیں چلتی ہے نا، ہماری زبان اتنی تیز چلتی ہے۔ حضرات، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اہل اسٹیج یہاں بیٹھے ہیں، کل قیامت کے دن مصطفیٰ جسے مومن کہیں گے، اللہ اسی کو مومن مانے گا۔ جس کے بارے میں کہہ دیں گے آقا یہ مومن نہیں ہے، اللہ بھی اس کو مومن نہیں مانے گا۔ کیا سمجھتے ہیں نعرہ لگا لینے سے کوئی ایمان والا ہوتا ہے؟ نعرہ لگائیے، مگر ایمان و عمل کی اصلاح کیجئے۔ میں صرف زبان کی بات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ قسم کھائی اور فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہے جس کی زبان کی اذیت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ آج دکھائیے کوئی گھر دکھا سکتے ہیں؟ حضرات، میں اپنی بات کو مختصر کرنے جا رہا ہوں، مختصر ہی کر رہا ہوں، ورنہ میں تو اس پہ 3 جمعہ، مطلب یہ کہ 2-2.5 گھنٹہ تقریر کیا ہوں۔ حضرات، قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پہ کہا ہے کہ اپنے ان اعضائے بدن کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، یہ سب سوال کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے قرآن کے اندر تمہارا کان، تمہاری نگاہیں، تمہارا دل، یہ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا۔ حضرات، ایک سنیے، ایک آخری بات سنیے۔ ایک عورت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا گیا کہ ایک عورت ہے، ایک اللہ کی بندی ہے جو 5 وقت کی نماز بڑی پابندی سے پڑھتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ راتوں رات دن کے حصے میں بھی وہ جو ہے نفل نمازوں کے ذریعے سے رات گزار رہی ہے، دن گزار رہی ہے، روزہ رکھ کر کے دن گزار رہی ہے۔ حضرات، کثرت عبادت کا ذکر کیا گیا۔ حضرات، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس عورت کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ نماز عبادت خوب ہے، لیکن زبان کنٹرول میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جہنم ہے، جہنم۔ آج جو تم گالی دے رہے ہو، آج جو ہم گالیاں دے رہے ہیں،
آج جو بے لگام اپنی زبانوں کو چھوڑ رکھے کتنی نمازیں پڑھی ہے. آج ہی نہ عشاء کی نماز ہم لوگ پڑھے ہیں. یہاں پر جتنے لوگ ہیں ان کا 10واں کا 10واں حصہ بھی مسجد میں لوگ نہیں تھے. حضرات، فرض نماز کی پابند، نفل نماز کثرت سے پڑھنے والی، نفل روزہ رکھنے والی، اس کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی زبان سے اس کے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو اس کے لیے جنت نہیں ہے. لیکن ہاں سن لیجئے وہیں پر ایک ایسی عورت کا ذکر کیا جاتا ہے جو صرف 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہی ہے. 5 وقت کی نماز تو پڑھنا پڑے گا جناب، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. 3 آدمی کو نہیں پڑھنا ہے. سن لیجئے، جو نہیں پڑھے ہیں وہ کس میں سے ہیں وہ ڈھونڈ سکتے اپنے آپ کو. وہ شخص جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، میچورٹی اس کی نہیں آئی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اگر پڑھے تو ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اس پہ فرض نہیں ہے. دوسرے قسم کے کون ہیں؟ وہ عورت جس کو ماہانہ کا خون آتا ہو، ماہواری جس کو کہتے ہیں، MC. تیسرا کون ہے؟ کہ جس کی عقل زائل ہو گئی ہو، مجنون، پاگل، دیوانہ بن گیا ہو. ابھی جو لوگ نماز نہیں پڑھے ہیں وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ اپنا اپنا محاسبہ خود کر لیجئے، ہم نہیں کہیں گے. نماز تو پڑھنا پڑے گا. بغیر نماز پڑھے ہوئے کوئی عبادت، چاہے وہ فاتحہ ہو، چاہے وہ مزار کی چادر ہو، چاہے وہ ملیدہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی تحفہ تحائف ہو، اللہ کی یہاں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا فرض کیا ہوا نماز نہیں پڑھا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چادر چڑھا کر کے آپ کی بخشش ہو جائے گی؟ مالا چڑھا کر کے بخشش ہو جائے گی؟ فاتحہ دلانے سے بخشش ہو جائے گی؟ یہ تمام نوافل ہیں. نوافل ان کا مقام فرض کے بعد آتا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ فرض اگر باقی ہو تو نفل قبول نہیں کیا جاتا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سنیے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے پابندی سے، نفل اتنا نہیں پڑھتی، روزہ اتنا نہیں رکھتی، صرف رمضان کا رکھتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان بیٹھتی ہے، لوگوں سے بات کرتی ہے، تو اس کے کردار و عمل، گفتار سے خوشبو پھوٹتی ہے جس سے سب لوگ معطر ہوتے ہیں اپنے آپ. حضرات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے. پتہ کیا چلتا ہے کہ زبان کی اہمیت بہت ہے جناب. یہ زبان صرف مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے سزا بھی ہے اگر ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا تو. خیر، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے ایمان و اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران تقریر اگر کچھ کمی رہ گئی تو وہ میری جانب سے ہے، اور جو صحیح ہے سب اللہ کی جانب سے ہے. اگر میری کہنے سننے میں اگر کوئی ایک غلطی ہو گئی ہو تو میں اپنی غلطی سے توبہ کرتا ہوں. آپ بھی کیجئے، کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم.